بندے کو آواز دو اور وہ میں خدا دے گھر میں جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اگر میں بندے کو سندا تو میری آواز چوکی دور میں سی۔ اللہ دیت پاک نے فرمایا جڑا بال ماں دے ڈھڈ وچ کھڑے تیری آواز اسے تک کی پہنچا دے سکتا۔ ایکو بند کرو جو بیٹا، ایکو بند کرو، تانے پاسے ایکو بڑی دے دیں بھائی۔ اے کیوں چلے دے پہ بے؟ ہاں یہ بند کرو، ایک بند کرو پہلے، ٹھیک ہے بند، ہاں بند کرو، ایک بند۔ اللہ دی ذات پاک نے حضرت سیدی ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہن ایویں کرو کہ میرے بندے کو سڈو۔ تو آپ نے فرمایا میری آواز چوکی دور ویسی۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا چارے پاسے تیری آواز پوچھے سا۔ پتہ چل گیا بندے دی آواز خود کمزور ہے اور بندہ بھی خود کمزور ہے۔ بندے دی آواز بھی عاجز ہے، بندے دی آواز دے نال بندہ خود بھی عاجز ہے، مگر اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا اگر میں خدا بندے کو طاقت دیواں چاہ تو ول تو میں کو عاجز سمجھتا ہے، ول تو میں کو عاجز بنے نہیں، میں خدا دی ذات پاک اندے وچ جڑی طاقت ہے نا وہ بندے دے نہیں، وہ میں رب دی۔ اور اتنا اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا آواز تہاڈی پوچھے سا۔ تا ایہو جماعت اہل سنت عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی ذاتی طاقت ہے اور بندے دی عطائی طاقت ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا پہنچاونا چاہواں تا میں خدا دی ذات پاک نبی دی آواز چارے پاسے پہنچا سکتا، کیونکہ میری ذاتی طاقت ہے، میں پہنچا سکتا۔ بندہ اگر کوئی آنکھ دے نا ان دی طاقت نہیں تھی سکتی اور نہ ہی وہ پہنچا سکتے کیونکہ بندہ کمزور ہے، مگر اتنا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ساڈ تسا مارو آواز میں پہنچا۔ اگر کوئی شخص آکھے چا بھلا کی میں پہنچ سکتی ہے تو ان دا مطلب یہ ہے کہ اے بندہ آکھنا چاہتے اور بولنا چاہتے کہ بھلا اللہ کی میں پہنچا سکتے، یعنی ان دا مطلب ہے وہ اللہ دی ذات کوئی نہیں چھوڑے دا، یعنی ان دا مطلب ہے وہ اللہ دی ذات ہوتے رعایت نہیں کرے دا۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا تو تا بندے دا نام بیٹھا دے اگر میں خدا دی ذات پاک آواز پہنچاونا چاہواں تا ایک حقیر تو حقیر مخلوق ہے قویلی، میں تا این دی آواز ہی نبی تک پہنچاؤں کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دے پیارے نبی سیدی حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام آپ جلے ہوا دے اندر محو پروازن اور آپ دا تخت ہوا وچ جلے اڑدا آندا ہے تا آپ اجاں دور ودے ہیں، کتنا دور ودے ہیں؟ مفسرین کرام فرمیندن آپ اجاں انہاں پہاڑاں دیاں وادیاں کولوں دور ودے ہیں 3 میل، تو ان پہاڑاں دے اندر کچھ ایک قبیلیاں دی کھوٹ ہے جتا ساریاں کیڑیاں بھی کیڑیاں رہندیاں، ایک کیڑی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اڑی کیڑیوں جلدی کرو اپنے بلائیں چ اپنے کھڈائیں چ اپنے سوراخیں چ وڑ ونجو، تو انہاں ساریاں بولیاں وہ آکے تو کیوں آدھی پئیاں بھئی کھڈائیں چ وڑ ونجو، آکے بندے پیدل آندے پن کدیں تو کو مند نہ چھوڑے۔ اچھا بل صرف ایو کہیں نہیں آکھا کہ مند نہ چھوڑیں، اگلا ہی ایک جملہ ہے جڑا مولوی پچا چھوڑے دے سنی دسا چھوڑے، کیونکہ مولوی دا کام ہے پچاونا تے محمد دے غلام دا کام ہے دساونا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ آپے کہنا لتڑے سن متن بے خبری اچ تو کو مند نہ چھوڑیں، لا شعوری اچ متن تو کو مند نہ چھوڑیں، لتاڑ نہ چھوڑیں، کچل نہ چھوڑیں، روند نہ چھوڑیں، روند نہ چھوڑیں۔ تو سیدی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا دور ودیان 3 میل، کتنا ودیان پیدل ودیان ہوا وچن، آپ دا تخت ہوا وچ ہے تے ہوا دے اندر سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے او قویلی دی آواز کو جلے سنا تا آپ کو اللہ دی پاک بارگاہ وچ جلے حکم ملا تو آپ نے کیونکہ ایک حقیر ترین مخلوق دی آواز کو سنا ہے تے آپ ول کیا کیتا فتبسم ضاحکا من قولہا، بل ان دی آواز کو سن کے نبی کھل
اللہ اکبر. او جلے نبی مسکرائے نبی کھلے نا وہ جتنے آپ دے نال حواریین بیٹھے ہیں آپ دے نال صاحبین بیٹھے ہیں آپ دے نال جتنے آپ دے ساتھی بیٹھے ہیں نا تو یہ آپ دی خدمت وچ عرض کردے ہیں حضور اساں کوئی گال کیتی دا کہنی تے تساں کیویں کھل پے وے کیڑی گال تو کھل پے وے کوئی گال یاد آ گئی ہے کیوں کھلے وے آپ نے فرمایا اللہ دی ایک مخلوق ہے اون دی آواز میرے کن تک پہنچی ہے تو میں اون دی آواز کو سنتے ہن بڑی نفیس بات ہے یہ اتھوں نا مولویاں تے عام بندے تھوڑے جہاں فرق تھی ویندے ہن آپ دے نال بیٹھے ہیں آپ دے رلے بیٹھے ہیں ہن جلے آپ دے نال ہی بیٹھے ہیں آپ دے رلے بیٹھے ہیں قویلی دی آواز بیاں نہیں سنائی حالانکہ وہ ڈورے وہی کیا نا سنن دی سماعت دی طاقت ہونا دی بھی ہے مگر انہاں کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اتنی صلاحیت عطا کہنا کی دی ہے اتنی سماعت اعلیٰ عطا کہنا کی دی ہے کہ وہ بالکل بریک تو بریک مخلوق دی آواز کو سن سکتے ہیں مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا ہکے تخت تے بیٹھے ہیں سبحان اللہ ہکے تخت تے بیٹھے ہیں تے سارے رلے بیٹھے ہیں کہ میں خدا دی ذات پاک ایک قویلی دی آواز کو جے نبی تک پہنچا سکدا تا سنیاں خوش نصیب وے ول نبی آواز دیوے چا میں بندیاں تک کی پہنچا کہ اللہ کریم دی ذات پاک دی ذات قادر مطلق ہے اور اللہ کریم دی ذات پاک پہنچاونا چاہمن پہنچا سکتے ہیں یہ میرے رب دی ذاتی طاقت ہے اگر کوئی شخص آکے چکی میں سن سکتے تو میں اندھی ایک بھائی دلیل دینا جلے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پہنچے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جلے آپ دے سامنے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو ڈیٹھا نا تو آپ نے نگاہ نبوت نال فرمایا کون ہے تم وہاں کہ اسرائیل فرمایا کیا کرنا ہے وہاں کہ تو کو مارنا ہے آپ نے فرمایا والا ایویں امید ہے توجہ ہے نا تو کہ ایویں امید ہے انہاں کہ کیویں امید ہے آپ نے فرمایا پہلے امید ہے کوئی ساڈ مری دے کوئی آواز نہیں ملی کوئی سلام دعا کری دے تو جو ہی میں چپ کر دے میرے کول آیا گئے وہاں کہ تو کو آج تک پتہ کہیں نہیں میں کہیں کول پوچھدا کہیں نہیں کنڈیا کہیں نہیں کھڑ گیندا آوازاں کہیں نہیں دیندا حقلاں کہیں نہیں مریندا ساڈ کہیں نہیں مریندا بھائی زبان وچ اج کل سمجھاون واسطے آدے مس کال آئی کہیں نہیں دیندا میں جیندے کول وینا نا فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون وینا چپ کر دے بندے دی روح قبض کر دے واپس لوٹ آنا آپ نے بل کڈ تے ماری تھپ آنکھ نکل وہ جلے آنکھ دا آنا باہر نکل پیا آپ فرما کیوں مارے وے آپ فرما تو چپ کر دے آیا وہ کہ حضور میں جیندے کو بھی نہ دسیں دا کہنی میں چپ کر دے وے نہ روح قبض کر دے واپس آوے نا آپ نے فرما بل میں کو مارا کیوں ہے یہ گل تے دسو چا آپ فرما تو چپ کر دے آیا وہ آ کے حضور اے تے دسو میں کو مارا کیوں آپ فرما چلو زیادی گل میرے نال نہ کر جے تھپ کھا کی دی نا بھی کوئی تے نال کر دے سا اگر پوچھنا چاہنے نا میں تے کو تھپ کیوں ماری ول ہوں دے کول پوچھ جائیں پھر اسرائیل علیہ السلام آنکھ چاہتی تھی اللہ دی جناب وچ پہنچ گئے اور جلے رب دی جناب وچ پہنچ گئے تے اللہ دی تے پاک نے فرمایا مارا ہے ہن سریکے چ مانا ڈاڈا دا بن دے فرمایا میں ہوں کو مارن گیا ہوں میں کچھ مارے آپ فرمایا کیا کیتے فرمایا تھپ ماری اس آنکھ کٹ چھوڑیے آپ فرمایا تو کیا دے آپ فرمایا میں کو یہ پاند گھین دے میں کو یہ جواب گھین دے کیا فرمایا تواڈا بھیجا ہو یا ہم تے میں کو تھپ ماری اس میں کو پاند سرے کے چاہتے نا میں پاند گھن دے آپ نے فرمایا پاند گھنی دے غیراں کو بھلا نبیوں کو حساب آپ نے فرمایا چلو اے تلسا کہ میں کو مارا کیوں اس آپ فرمایا تے کوئی آنکھ نال تو آنکھ گھنتے وال واپس مان اللہ دی تے پاک نے لفظ کو نہ کہا آنکھ جڑ پئی آپ واپس آئے ول جلے واپس پہنچے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والا آ گئے وہ کہ 1000 دفعہ تو سمے ناری میں کرو نا والی آسا میں آپ نے فرمایا ایک گال پوچھنا ہے انہاں کہ کہیں آپ فرمایا تو سمے کو مارا کیوں آپ فرمایا تو چپ کر دے آیا کیوں ہے وہ کہ میں کہیں کو پوچھدا کہیں نہیں میں وینا چپ کرتے روح قبض کرتے واپس لوٹنا جے ٹائم تھی ونجے نا آپ فرمایا ول میں تے کو ایک گال کرا نہ کہ جی فرمایا سارے کو برابر سمجھے تے سارے کو برابر سمجھے نہ کہ کیا کرا آپ فرمایا امیراں کو چپ کرتے ونجے فقیراں کو چپ کرتے ونجے اعلیٰ کو چپ کرتے ونجے ادنا کو چپ کرتے ونجے حاکم محکومہ کو چپ کرتے ونجے وہ کچھ تو فرق رکھ جا وہ کہ حضور کیا آپ فرمایا ایک گال تے کو دسنا چاہنا تے کو پتہ ہے تھپ کیوں ماری ہے انہاں کہ کیوں ماری ہے آپ فرمایا میں کو تیرے نال کوئی دشمنی کہیں نہیں میں تیرے نال کوئی پرانا ویر تے درینا انتقام نہ گن لائی پتہ ہے میں تے کو تھپ کیوں ماری انہاں کہ کیوں ماری ہے آپ فرمایا ہر دے دروازے تے اپنی مرضی نال ونجے پر جنن محمد عربی دی واری آوے
وال خیال نال ونجے پہلے محمد کو پوچھیں تے بعد ختم نبوت ختم نبوت اللہ اکبر. ہن توجہ کرے میں جڑی گل سمجھاونا چاہنا. ہن جلے حضرت سید اسرائیل علیہ السلام سارے نبی سی دے دروازے تے آئے نا تے سائیں دے دروازے تے کنڈی کھڑکائی. بالکل توجہ ہے میرا موضوع ہے. کیا کھڑکائی نے؟ کنڈی. سارے بولے سوال چا سکتے کنڈی کھڑکائی. ایڈو کنڈی کھڑکائی نے آقا سائیں دی ذات پاک حجرہ اما عائشہ پاک وچ بیٹھے جتنا ہون سائیں موجود ہیں. سائیں ہی حجرہ پاک وچ بیٹھے ہیں اور این حجرہ دا شان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے منبر تک، منبر تو گندے پرلی دیوار تک اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے. میرے سائیں باندھ ہی جنت ہے چاہے سم دئی جنت ہے چاہے ہے نہیں جنت ہے. سبحان اللہ. ایک والا کا چاہ سمدئی جنت چاہ باندھئی جنت چاہ ہونی جنت. اے سائیں دا جڑا حجرہ مبارک ہے جنت چے تے آقا دی تے پاک حجرہ مبارک وچ بیٹھے تے حضرت سیدنا اسرائیل کنڈی کھڑکائی. اتنی ہولے ہولے بریک بریک نفیس نفیس کنڈی کھڑکائی. آقا سائیں دے حجرے پاک وچ بنات بھی بیٹھیاں ازواج بھی بیٹھیاں بنات بھی بیٹھیاں ازواج بھی بیٹھیاں اصحاب بھی بیٹھیاں. کئی نہ سنا کنڈی دی آواز صرف آمنہ دے لال سنا. تخت تے پتہ نہیں کنے ہوئی ہے بیٹھے ہوئے تخت تے باقی بھی تبئی مخلوق بیٹھی ہے. کہیں نہ سنی قبیلی دی آواز صرف نبی سن تے حجرے ویچی تا باقی اصحاب بھی بیٹھے ہیں ازواج بھی بیٹھے ہیں بنات بھی بیٹھے ہیں. کہیں نہیں سنا صرف آواز نبی سنی ہے. اور جلے آقا دی ذات پاک نے آواز کو سنے نا تو سرکار دی ذات پاک نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ذات پاک کو فرمایا ابو بکر یا رسول اللہ آپ فرمایا جڑا بارو کنڈی کھڑ کے نہ کھڑے نا ایک واقع آج چلا ونجے تے کل چلو اے وال موضوع اگو وال نواں چھڑدا پے دے اگو وال شروع نواں تھیندا وال اگا نہیں سمجھدے ہی گال کو ذری ولوڑو ہی گال دا مکھن کڈو ہی گال دا مکھن کڈتے توڑی تلی دے دوں گرمی دا موسم ہے کنے پگ گھری نہ ہیں بس یہ خیال کرے تساں ہی میں مکھن گھن گنا سویرے وال ناشتے دلیں گی کھوائے دوپہر ہلے بال ہی وے پچا نہیں وے سکدے ہیں. وہ پرانے بابے ہوندے ہیں کوئی تلی خان پچا گنے نہ پچا گنے نہ ہن حال پتلا ہے ہن بالکل حال خراب ہے. ہن بندہ اصل شے کھاوے چا دن خراب ہے میدا تواڈا خراب ہے چیز خراب ہے تسرے کے تے بئی طرح آ دین کوئی مڈی اپنی مکی ودی حضور کہیں بے دوتے دیندے یعنی اتنا یعنی دیکھو نا آج اصل خوراکاں نہیں سے پچا سکتے ایویں نا آج دیسی گھیو بال کو دیو نا آر پار ہے ایویں نا وہ چاہے جڑے پچدا نہیں تو میں کو آکھنا پوسی جی میں اصل خوراک نہیں پچدی میں بند کریں دا پیا اللہ کرے سی تو کو سمجھ آوے سے جی میں اصل خوراک نہیں پچدی اللہ دی قسم ایویں اصل عقیدہ ہی نہیں پچدی. صدیق سائیں دا نام گھنو چا آگ لگ وے حالانکہ صدیق او جوانے جدے بارے آقا کریم دی پاک نے فرمایا انت ابو بکر عینی سرکار دی پاک فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے. برداشت نہیں دیتا کوئی صدیق دا بغض گدی ودے کوئی عمر سائیں دا بغض گدی ودے کوئی عثمان سائیں دا بغض گدی ودے کوئی مولا علی سائیں دا بغض گدی ودے وہ جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہی وے تانے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک نے فرمایا ابو بکر میں مصطفیٰ کریم دی آنکھ ہے عمر بن خطاب میں مصطفیٰ کریم دا ہاتھ ہے عثمان میں مصطفیٰ کریم دی زبان ہے علی میں محمد دی جان جان نہ ہوئے بندہ مردہ ہے جان نہ ہوئے بندہ مردہ ہے کوئی ہاتھ نہ ہوئے بندہ ڈنڈا ہے زبان نہ ہوئے بندہ گنگا ہے. اگلا عقیدہ ہی دے دا پیا توری طبیعت چیک کریں دا پیا آنکھ نہ ہوئے بندہ اندھا ہے جتنا صدیق کہنی او اندھا ہے جتنا عمر کہنی او ڈنڈا ہے جتنا عثمان کہنی او گنگا ہے جتنا علی کہنی
چلو ہن میں جٹاں والا مانا کر مولوی والا مانا کتے ہن جٹاں والا کر زبان منہ چ نا منہ چھالا پائے ونجے چھالا نکل پوے ایک ڈوری والا گزارا تھی ویندے گزارا شزارا تھی ویندے روٹی شوٹی گوتے گاتے ڈے دودھ نکل چھوڑے ہیں یا مزید کو منہ شو پک پوے تو سیویں شیویں مٹیاں شٹیاں کھا کھو تے گزارا شزارا بھات شات لو لا تے گزارا کر کے یعنی مطلب ہے کہ منہ چھالا پائے ونجے زبان تے چھالا پائے ونجے ایک ڈوری والا گزارا تھی ویندے اچھا ہاتھ تھے نا ہاتھ جو کنڈا پڑ ونجے ایک ڈوری والا گزارا تھی ویندے آنکھ جو ککرا وڑ ونجے میں طبیعت چیک کر کی دی وے اسا بندے دا سیمپل گھن دے ہی میں اسا لیبارٹریاں میں باٹریاں کہیں نہیں چاہتی وے پر گھاٹی کہیں نہیں تھے بندے دی اسا جڑی چیک ان بیلنس کریں نا او بندے دا اسا قد نال کہیں نہیں سے کریں دے روپ نال کہیں نہیں سے کریں دے داڑھی مبارک نال کہیں نہیں سے کریں دے پگ مبارک نال کہیں نہیں سے کریں دے قد نال کہیں نہیں سے کریں دے کاٹ نال کہیں نہیں سے کریں دے ادارے نال ہی کہیں نہیں سے کریں دے سارے بندے جلے وٹلے شٹلے تھے بیٹھے ہوئے اسا پاکا دا نا گنے طبیعت سب کو پتہ لگ میں کون کیڑی طبیعت مالک آیا بیٹھے ایک دم اول آقا چا حضرت سیدی ابو بکر صدیق نبی دی آنکھیں عمر بن خطاب نبی دا ہاتھ عثمان غنی نبی دی زبان علی سائیں دی جان منہ وچ زبان تے چھالا پے ونجے ایک ڈوری وارا گزارا تھی ویندے ہاتھ تے جو کنڈا پڑ ونجے ایک ڈوری وارا گزارا تھی ویندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو چاہ آنکھے چ ککرا وڑ ونے گزارا نہیں تھیندا تنکا وڑ ونے گزارا نہیں تھیندا ککھ وڑ ونے گزارا نہیں تھیندا اوے سنیاں ول آکھڑا پوسی جی میں اکھ نکا جے ککرا برداشت نہیں کریں دی نبی فرمائے جڑا میرے صدیق دے خلاف بولے سی میں محمدی بندے کو برداشت چلو انہاں کو میں بیت رحم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت کہ اکبر سائیں آقا سائیں دی امت پاک وچ واحد بال ہیں جنہ دا نام اماں ہی رکھے جنہ دا نام ابے ہی رکھے جنہ دا نام مصطفیٰ ہی رکھے جنہ دا نام خود خدا کہیں دا نام نانکے رکھ دیں کہیں دا نام ڈاڈ کے رکھ دیں اگر مرید دی چنگی پنی بنائی پیر نال ہوئے تو ول پیر ہی رکھ دیں ہر بندے دی ایک خوشی ہوندی ہے وہ آکھنے دے میرے جڑے چھوٹے بھائی ہیں نا انہاں دا نام ساڈے ایک استاد صاحبان سکول دے تے میرے کو اج تک یاد ہے جدو چھوٹا بھیرا جمع تے ولو جی میں پرانا ایک رواج ہوندا میرے کول رنگ شنگ سٹیندے ہیں تے ولو کپڑے شپڑے کو خراب تھے ودن تے ولو میرے کو فرمایا تیرا بھیرا جمع میں کہ جی فرمایا نا کے رکھے نے میں کہ حالی کل جمع حالی نا کہنے نہ رکھا آپ فرما تیرے بڑے بھیرا دا نا کیا میں کہ محمد رضا میں تیرا نا کیا میں کہ احمد رضا اب جلدی نال فرمایا چلو اوندا نا حامد رضا چ رکھو اوندا نا حامد رضا چ رکھو میں ول جلے گھر چ آیا ہوں نا تو میں ابا جی دی خدمت چارج کی تو میں کہ استاد صاحب نے فرمایا نا اپنے چھوٹے بھرا دا نا حامد رضا رکھو جا آپ فرما استاد نے رکھ چھوڑے اسا کی جی رکھ چھڑے آ فرمایا چلو ہن اے نا جچ دائی ایویں ہے تے پھب دائی ہیں اڈو محمد اڈو احمد ول اڈو حامد ویسے آقا دی تے پاک ارشاد فرمائے کہ تساں اپنے بالاں دے نا یا نبیاں دے نا نال رکھو یا ولیاں دے نا صحابہ نے آقا سی پاک بارگاہ چل کیتا یا رسول اللہ ول نام چ چنگے نا کھڑے آقا دی تے پاک نے فرمایا افضل الاسماء عبداللہ یا عبد الرحمن سرکار دی تے پاک فرمایا جڑے سونے سونے نا ہیں نا یا او عبداللہ ہیں یا عبد الرحمن
پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دی اما نے جڑا آپ دا نام رکھائی وہ عبد الکعبہ رکھائی، آپ دے ابا جی نے آپ دا نام عبداللہ رکھائی۔ کثرت دے نال مکہ المکرمہ دی سرزمین دے تے جتنے بال جمدے ہن تا ہر بندہ کوشش کریں دا کہ میں اپنے بال دا نام عبداللہ رکھاں۔ وجہ تسمیہ کیا ہوندی آئی، بندے کل پوچھتے ہیں کثرت دے نال تو جڑا ہی بال جمدے عبداللہ نام رکھ دے وے۔ انہاں کہ اصل دے وجہ اے اسا تاریخ نے کتابیں دے اندر پڑھی بیٹھے ہیں کہ جڑے آخر زمان نبی محمد آسن نا انہاں دے ابے دا نام عبداللہ ہو سی، اساں اپنے بال دا نام تاں رکھ دیں کیا پتہ اساں ہوندے ڈاڈے بن ونجوں۔ آپ فرمان نہ رکھن نال ڈاڈا کوئی نہیں بندا، اللہ چون کی دے، اللہ نے چون کی دے، پسند کر کی دے۔ آپ نے فرمایا اگر خدا دی ذات پاک نے چونے تک کے کو چونے، آپ نے فرمایا اے عبد المطلب صحیح نہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کون؟ فرمایا کعبہ پاک دے مجاور، جنہاں کول کعبہ پاک دے چابیاں، جنہاں کول کعبہ پاک دی نگرانی، جڑے کعبہ پاک دے دیکھ بھال کریں دے۔ آپ نے فرمایا یہ ہیں جنہاں دی پشت وچ آمنہ دے لال آسن۔ آپ نے فرمایا انہوں کو آسن؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ان دی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تساں کتاباں دے اندر کہہ نہیں پڑھا انہاں دے بیٹے 12 حسین جنہیں وچوں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ایک بیٹا ایسا عطا کرے سی جنہاں دا نام عبداللہ ہو سی۔ عبداللہ دا نکاح آمنہ بی بی نال تھی سی، اون دے وچوں آمنہ دے لال محمد تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا خدا رب لم یزل دی ذات پاک نے انہاں کو چن کی دے تا پتہ چل گیا کہ جڑن کوئی شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی زبان اقدس نال اپنے بالاں دا نام اپنے اولاداں دا نام رکھ دے تا تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا ایویں سمجھو انہیں نبی دے فرمان دی تعمیل چکیتی ہے اور نہ اوہے رکھے جڑے نام خدا کو بھی پسند ہیں آمنہ دے لال۔ آپ دے ابا جی نے آپ دا نام کیا رکھائی؟ عبداللہ۔ تے وال جلے آقا دی ذات پاک تشریف گھنتے ہیں تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک انہاں دا نام ابو بکر چ رکھدا۔ اور جلے آقا دی ذات پاک عرش مبارک تے تشریف گھن گے تو وال اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا محبوب زمین تو تے ویسو جڑا سب تو پہلے تواڈے سفر کو منے سی نا ول اوندا نام ہے چ رکھدا صدیق اکبر۔ چلو ہن اساں کو بئی طرح آکھ سکدے ہیں سارے دے نام زمین تے ہیں، سارے دے نام زمین تو ہیں، میرے مصطفیٰ کریم دا نام آسمانہ تو ہے، صدیق دا نام آسمان تو ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان بلندی کو آدھے، آسمان اونچائی کو آدھے، ایویں نا تے جیندا نا اتنا اونچائی تو آئے دساؤ تا صحیح جیڑا اون دے نا نال کہیں اپنا نا برابر نہیں کر سکدا۔ جڑا نبی دے غلامہ دا اتنا شان ہے میرے آمنہ دے لال دا کتنا شان ہے۔ تو سیدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دے بارے ایک بڑی بات مشہور ہے کہ آپ کو آقا دی پاک نے ایک انگوٹھی دی تھی۔ کیا دی تھی؟ انگوٹھی۔ سارے بولو انگوٹھی۔ اور سرکار دی پاک نے فرمایا ونجو این انگوٹھی تے نا میرا نام لکھوا۔ فرمایا نا کینا لکھواما؟ فرمایا میرے اللہ دا نام لکھوا۔ پہلے لوگ نا انگوٹھیاں ہوتے نہ لکھویں دے ہیں سفر کریں دے ہیں اور سفر دے دوران وہ لوگ جلے فوت تھی ونجے نا والا انہاں دے ہاتھ دے اندر وہ جڑی انگوٹھی ہوندی ہے نا اور نہ تو تھوڑا دیا پتہ لگ میں دائی ایک کون بندہ ہے۔ اے نقاش نہ لکھتے ہیں۔ آج سارے بال ہاتھ تے لکھوائی ودے، بہیوں تے لکھوائی ودے، جسم تے لکھوائی ودے۔ وضو نہیں تھیندا، وضو نہیں تھیندا، غسل ہی نہیں تھیندا، غسل نہیں تھیندا، جسم پاک نہیں وے تھیندا۔ تے جڑا شادی شدہ ہو سی تے جسمی پاک نہ تھی بال کی جو دے ہو سن۔ تے اکثر بیشتر اے جلے بھائی این کریں نا وہ لعنت لگی کھڑی ہوندی۔ اچھا کچھ اپنے بندیاں دا نام وال موٹر سائیکلاں دے لکھوائی ودے ہوندے ہیں، ہاں لکھوائی ودے ہوندے، کچھ آدھے وہ لکھوائی ودے ہوندے جڑے اے محبت جے نال ہوندی نا ول ایک لفظ گن گدا اے اور سارے وصل میں چلا۔ ہر بندہ اپنی اپنی ایک طریقے اپنائی ودے نہ لکھوایا جسم اتنا خاص کر نہ لکھوایا کر۔ یہ یہودیہ دا طریقہ ہے، غیرہ دا طریقہ ہے، مسلمانہ دا نبی دے غلامہ دا یہ طریقہ کہنی اپنے جسم دے اندر سویاں پڑواتے نہ کیوں لکھوا جے لکھواونا چاہنے وال دل لچ لکھوا چاچے ڈاکٹر کو آکھی وہ کاٹتے ویچ لکھ لیں بس کوئی نہ جنہ نہ لکھا ہویا اسی
اندا مطلب ہے اسی کہ میرا اندے نال پیار ہے، میں اپنی محبت کا اظہار کی تھی ودا انہاں نال محبت کا اظہار کرے سے جڑے جھوٹے ہیں محبت کا اظہار کرو تو پیو ماں نال کرو جی میں لکھا کروں دے ماں کی دعا جنت کی ہوا ابا بانے جے ٹرک دا ماں دی دعا ٹریکٹر دا ماں دی دعا موٹر سائیکل دا ماں دی دعا کار دا ماں دی دعا ابا بولوں گوش دا بیکار ہے کئی کھاتے دا ہی کہہ حالانکہ ابے دی محنت نال تو آئے اون دا نام ہے جے دے وچو آئے اون دا نام ہے جے دی محنت نال آئے اون دا نام ابا جی سنبھالو اپنے آپ یا کو جیوے سرکار دیا تے پاک نے فرمایا ونجو ہی تے نہ لکھوا آؤ ابو بکر نے عرض کیتا یار سنیں تے کیا نہ لکھوا بڑی بہترین بات ہے کیا نہ لکھوا فرمائیں تے لکھواؤ اللہ کیا سارے بولو اللہ لکھوا حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں میں نقاش کو آکا میں کہندو تے لکھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہن توجہ کریں نبی سے کیا فرمایا کیا لکھوا اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اندر تے اللہ دا نام ہی لکھ دے میرے یار دا نام ہی لکھ اللہ دا نام ہی لکھ دے میرے یار دا نبی فرمایا صرف اللہ لکھوا صدیق اکبر فرمایا کوئی نہ اللہ ہی لکھوے سا جرلے یار دا محمد فرمایا اندر تے نقش کر دے لکھ دے انہیں لکھ دیتا چاہتی آن دن خوش تھی آن دن واپس جلے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ پہنچے آقا دیا تے پاک جلے انگوٹھی ڈیٹی نہ دے سرکار دیا تے پاک ابو بکر صدیق دی طرف دیکھتے سے دیا تے پاک نے فرمایا ابو بکر میں جی آپ نے فرمایا میں تے کو کہ صرف اللہ لکھوا با میرا نام ہی لکھوائی ہیں رلے آپڑا نام لکھوائی توجہ کرائیں میرا نام ہی لکھوائی ہیں رلے آپڑا نام ہی لکھوائی ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تا نقاش کو واضح طور دوتے آقا ہی صرف اللہ دا نام لکھ دے انہیں اللہ دا نام ہی لکھ دیتے محمد دا نام ہی لکھ دیتے میں جلے لکھواتے واپس آدھا پیا ہم تا میں تا ڈٹھا ہم صرف اللہ دا نام ہی ہے تے رلے مصطفیٰ کریم دا نام ہی ہے میرا نام تا ہائی کہہ تے ہوں لکھا ہی تا کہہ نہیں ایک کہیں نہ لکھے آپ فرمائے میں سائیں دی پاک بارگاہ بچ عرض کراں قسم دے میں یا رسول اللہ میں کو قسم ہے ذات کی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے میں کہہ نہیں لکھوایا ایڈو صدیق اکبر اپنی برات تا اظہار کرنا لیا اڈو اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا وائن میرے یار کو آگ واقعی سچی گال ہے جڑن تساں کے اللہ لکھ دے وے صدیق اکبر کو برداشت نہیں تھیا اللہ دا نہ ہوئے میرے یار دا نہ ہوئے صدیق اکبر نقاش کو آکھے اللہ ہی لکھ دے رلے مصطفیٰ دنا ہی لکھ دے نقاش اللہ ہی لکھ دیتے مصطفیٰ دنا ہی لکھ دیتے میں خدا دی ذات پاک کل برداشت نہیں تھیا جتنا یار دنا ہوئے صدیق دنا نہ ہوئے لا الہ الا اللہ نقاش لکھے محمد رسول اللہ نقاش لکھے صدیق اکبر خود خدا اکبر خود خدا لکھے ایک دم وال آکھا جا صدیق واحد آقا دی امت پاک جوان ہے جیندہ نا امہ ہی رکھے جیندہ نا ابے ہی رکھے جیندہ نا خدا ہی رکھے جیندہ نا مصطفیٰ ہی رکھے نبی سے نام کیا رکھے ابو بکر اللہ سے نام کیا رکھے اچھا اللہ دی قسم ہے کل ہے تو سانسا صدیق کہنی آکھا یہودی من گن ابو بکر محمد دا صدیق ہے میں ہوں ایک دلیل لے اور قرآن تو دے جلے سیدنا صدیق اکبر یمن دی طرف ویندے پیان تو یہودیاں دے ادارے دے اندر داخل تھے یہودی کو تھپڑ مرونے اور جو یہودی کو تھپڑ اونلے مرونے جلے آپ نے فرمایا کہ تسا اللہ کو منو محمد عربی دا کلمہ پڑھو اور جتنا کچھ خدا نے تو کو مال دیتے اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کرو اون دا وچوں فنحاس جلے بھونکا آئی نا تے سیدنا ابو بکر صدیق نے جلے کو تھاپ ماری آئی نا تے انہیں سیدنا صدیق اکبر پکڑ کے نبی سے گل گئے اور جلے آقا سی دی پاک بارگاہ وچ جنتے ہیں نا تے نبی سندھیا تے پاک نے فرمایا ہاں اج یہودی میرے یار کو پکڑی ودن یار میرا گیا دا ہے تبلیغ کرن آج پھات ہیں میری خیال ہے یہودیاں ماری کوئی چبالو تھی
یہودی مریں دے چبلا سمجھتے کہ نہیں بیٹھے ہوں کھڑا مائی تھائیاں اشارہ کی نہیں لائی کھنا یہودی مریں دے تو چبلا ہے بس جلے ایو کچھ آنکھوں نے نا سرکار دیاتے پاک نے فرمایا چلو آمن دے رہو جلے توڑ پہنچے نا مصطفیٰ دیاتے پاک فرمایا کیوں ابو بکر کو پکڑی ہو دے توجہ نہ سن آدھے توڑے صدیق ساڑھے مولوی کو مارے ہائے ہائے گال پکڑ گئی دیا ایسا یہ سمجھامن واسطے نکتہ لینے تو آدھے صدیق ساڑھے مولوی کو مارے کہیں آکے نبی کو تو آدھے صدیق اچھا یہودی من گئن یہودی من گئن ایک تاں صدیق محمد ہے بیا یہودی من گئن ابو بکر ہے صدیق اور صدیق کے کو آدھے سچا یہ دا عام جٹا کا مانا بیٹھے کرے دے مولویں دے ویچ بہتے مانا دا مولویں نہ کرو دا صدیق کو آدھے جی میں آنکھیں چا رب کرے جو ایٹو جوان آدھا ونی رب کرے دا آقا سندھیات پاک دی خدمت جلے ایک عورت آ گئی نا تے سرکار دی پاک بار کے چار گئی میں خواب لیے تعبیر دسو سرکار دی پاک نے فرمایا خواب لسا انہیں عرض کی تھا یا رسول اللہ گوشت ٹکڑا میرے گھارے چاہے سرکار دی پاک نے فرمایا لسا تیرا گھارا لا گھارے یا باہر کمامڑ گیا دے کمامڑ گیا دے آقا دی پاک فرمایا ون صبر کرتے نماز پڑھ عورت بڑی سیانی کو پتہ لگ گیا میرے گھر والے کو خیر کہنی یا میرے گھر والا شہید تھی گئے یا میرے گھر والے کوئی دکھ تکلیف ڈاڈی آ گئی سرکار دی پاک دے حکم دی تعمیل کر دے گھر وچ ویندی پئی ہے اپنے گھر نہیں گئی سیدنا صدیق اکبر دا رستے وچ گھر نہیں انہاں کول چلی گئی حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت جلے پہنچی آپ نے فرمایا کیویں آئی ہیں وہاں کے خواب کی چند تعبیر پوچھنی آپ نے فرمایا ڈاس وہاں کے گوشت ٹکڑا میرے گھر ہے چاہے تعبیر دسو ابو بکر صدیق نے فرمایا تیرا گھر والا گھر یا باہر کماون گیا دے کماون گیا دے آپ فرمایا وہاں خوش تھی رات دے کئی ویلے آوے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک فرمائے خوش تھی تانگ رکھ رات تے کئی ویلے تیرا گھر والا آوے سی نبی دی ذات پاک فرمائے وہاں صبر کرتے نماز پڑھ عورت آدھی ہے اڈو سائیں دا فرمان ہے اڈو صدیق دا قول ہے کیا کرا اڈو نبی آدھن صبر کرتے نماز پڑھ صدیق آدھن خوش تھی تے تانگ رکھ اور نبی دا آکھا منی نہیں ہے تو صدیق کو چھوڑنے والی کاک نہیں رہندا جے صدیق دا آکھا منی نہیں ہے تو نبی دا آکھا نہیں والی پکا نہیں رہندا کیا کرا عورت ای ترتیب دا پتہ حاصل اچھا اوے لے دیا رننا کوئی ترتیب دا پتہ ہاوے ہائے 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 پتہ نہیں کہتے گئے بیٹھے اوے لے دیا رننا کوئی ترتیب دا پتہ ہے پہلے نبی ہوندے وال صدیق ہوندے ہن ہیجڑیاں کوئی پتہ کہیں یہ سارے مذہبی ہیجڑے ہون دے ہیجڑیاں کو پتہ کہنی یہ آدھے میں صدیق کو پہلا نمبر دے ماں یا مولا خیال کر جہی ترتیب آقا دی ذات پاک رکھی ہے نہ تیرا عقل ہے نہ تیرا دماغ ہے ساکو ہے ترتیب نہیں چاہی دی جڑی آج بنی ہے ساکو ہو ترتیب چاہی دی جڑی زبان مصطفیٰ تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا صبر کرتے نماز پڑھ صدیق اکبر فرمائے خوش تھی تھے انتظار گھر گئی ہے نمازی پڑھ دی بیٹھی ہے صبری کریں دی بیٹھی ہے خوشی تھی دی بیٹھی ہے تانگی رکھی بیٹھی ہے رات تا ڈھیر سارا پہاڑ گزرے رات تا ڈھیر سارا پہاڑ گزرے نمازی پڑھ دی بیٹھی ہے صبری کریں دی بیٹھی ہے رات تا ڈھیر سارا پہاڑ گزرے کنڈی کھڑکی ہے دروازہ کھولے پایا ہے خیر غلامی کر دے گھر آگے رات تھی گئی ہے سویرے اٹھے ہاتھ پکڑ کے نبی کو پہنچ آقا دی ذات پاک جلے عورت کو مرد کو ڈٹھا نہ دے سرکار دی ذات پاک فرمائے کون باز احمد رضا جلے آدھے نا صحیح پوچھا کون ہے مولوی کو راہ میل پوندے انہیں پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتا یہ دہی میں بیٹھے دا کنارے دے سرے کی بہت طرح دا دے سرے کی جی میں دا دے بیٹھے کیوں پوچھے حالات رکھا کرو ہر شے پوچھنا لا علمی نہیں ہوتا کچھ پوچھنا محبت ہوندے کچھ پوچھنا حکمت ہوندے موسیٰ علیہ السلام دی ہاتھ وڈی ساری ڈانگ گئی اللہ کیوں پوچھی آئی مما تل کا بے امینے کا شوال زکات ذیل حج مسے ہونا ہے 2 مہینے گزرے رمضان شریف دے مندہ دا پھیرا دا ریبا ہو بال میں قرآن دی آیت پڑھتا ہوں مما تل کا بے امینے کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ تھے کیا
کیا آئی ڈانگ عرق جیتی ہے گیٹ جیتی ہے باں جیتی ہے 40 گز لمبی ڈانگ اللہ پوچھے اگر علم ہوتا تو کیوں پوچھتا بولا ہونا اللہ سیدھے بارے انہیں اڑے اللہ ہے میں کہ حیا کری دے مصطفیٰ اگر لا علمی ہوتا پوچھنا تو بل خدا دی ذات پاک کیوں پوچھے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان کو تم صادقین اگو فرشتے کیا کہا قالوا سبحانک لا ہائے 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 فرشتے کیا کہا قالوا سبحانک لا 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 سب پتہ ہی کیا وہ فرشتے بیٹھے آدھن سوکو آقا دی آتے باغا حاج ایک پڑھی ہے حاج 9 کو حاج پڑھی تھی 10 کو عید ہے کو بولو عید 10 کو حاج پڑھی تھی عید پڑھی تھی دیوال قربانی تھی اڑے 9 کو حاج پڑھی تھی عید اچھا اتھا حاج پڑھ دیں سارے عقیدے ہی بڑے پیارے ہیں عید حاج دھان ہے پورا دال بھی دھانا چھیلا سارے ٹرالی بھر دے ٹھڈے نل کے دھا بڑا گڑو اللہ ناتا ظالی ویچ پہالی میں دھا بڑا ہے مرو پتہ کیڑی حالت ہے وہی عقیدہ سارا سونا ہے نہ خراب کرو اپنے سارے عقیدے ورگا جہان ہے کہیں تئی عقیدہ کہیں غلطیاں تو آجی ہن جواب ساکو دے میں انہاں دے مولوی جبلا مرے جواب آسا دے رہے ایڈے ساڑے جٹ جبلا مٹے جواب حالت کی اولڈ تھی برباد تھے جے دیکھو جمعرات علی مانا دربار دے رش ایڈا رش ہے جمعرات علی مانا خدا پناہ یہ حسن کون سارے مسل چیلا دربارہ ٹائم واسطے کہیں نہیں بنیا تو دربار دے دے مائی دربار دے لانا تا ہی واسطے کتے طبیعت دا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے خدا نے دل مجھ کو سمیو بسی جب تو نہیں بابیاں مزاراں وچوں فیض گدن پیر بارو بنے جب تو نہیں فیض گدن پیر سیال لجپال بنے جب تو نہیں بابیاں کلو رنگیجن قبلہ عالم بنے تے شاہ سلیمان جڑن دے پلمبر نکلن وہ چٹا لاف چاہ کے وہاں کے بابے تے شاہی بھی کوئی یہ مطلب ہے بابا فارغ ہے میں پیغام بھیجے کو میں کہ تو لکھتے دے تیرا پیو فارغ ہے تو لکھتے دے ٹیسٹ میں کروے تھا تو لکھتے دے تیرا پیو فارغ ہے جے تیرا پیو فارغ ہے تا پیو گول حرام دی ساٹا تیرا پیو کیڑا ہے بابے بڑے کام دے دیں بڑے کام دے دیں آپ جمالہ ملتانی سرکار کو پشاور جو بندہ ملن واسطے ہے نا بے رستے جو بندہ ڈاکو پہ گئے کیا رستے جو ڈاکو پہ گئے بندہ آپ کو وضو کراون واسطے ویندہ پی آئی تے جلے گیا نا غسل خانے دیندہ انہیں وان کے لوٹا رکھا بھئی آپ وضو فرما کے انسان استنجا کر کے انسان واپس ویسا دے وال میں پانی لوٹا چاہ سا دے وال ایک برتن پانی پا دے آپ کو وضو کر ویسا وہ جلے آپ حاجت کر کے دی نا تے گیا وہ بندہ لوٹا کہنا پی آئی
حیران تھی گیا ہوں تو روٹا خود لگتے تھے اج لوٹا کہنی کدے گئے بس وقتی نوٹ کر کی دوست گالی کر کی دوست بیماری نوٹ کر کی دوست وقت آیا قافلہ آ گیا قافلہ آیا آپ نے فرمایا لنگر کھواؤ لنگر کھوانے آپ نے پوچھا کتوں آئے انہاں کہ حضور آئے پشاوری میں پر گال عجیب ہے انہاں کہ کیا آپ فرمایا ایک وقت آئے سارے ہوتے ڈاکو سا کو پہ گئے وہاں کہ وال آپ فرمایا حافظ جمال سنگھ کو سڑے سے مدد کی تھی فرمایا کیا میرے وہاں کہ فلانے ٹائم دوتے آپ فرمایا ڈیمار کے وہاں کہ فلانی وہاں کہ میرے خیال آتے جلے میں حاجت واسطے آپ کو گھنتے گیا جڑا لوٹا رکھا آئی وہاں کہ وہ قیمت ہی آئی وہاں کہ پھیت کریاں اڑ دیاں آئی ہیں انہاں دے سر دے لگ دیاں وہ مر گئے نا صحیح سلامت پیر کو آپ نے فرمایا میرے خیال آتے بابے مدد کی تھی تو سا کیا سمجھتے ہوئے بابے ہی میں تو آڈا پیو تو آڈی مدد کار گھندے ولی مدد نہیں کر سکتے آپ نبی سے کھول گئے ایک کون ہے سرکاریت پاک نے فرمایا بی بی آکھا میں نہ گھر سرکاریت پاک فرمایا کل دا مر گیا آیا یا نبی دی ذات پاک نگاہ نبوت نہ دیکھتے عورت کو پوچھن لگے اللہ دیتے پاک نے فرمایا محبوب اندے کول نہ پوچھ میرے کول پوچھ راز کیا اللہ راز کیا ہے فرمایا واقعی سچی گال ہے جی میں تساں ڈٹھا ہی میں تو کو دکھائے گیا ہی مر رہی روح کفا سے اندری دے پروازی کر گیا تساں سچا کہا یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ تساں صبر ہی کرو تے نماز ہی پڑھو جڑی چیز چلی ونجے تو تے صبر کیتا وے تساں واقعی ٹھیک آکھا ڈٹھی جو ایویں بیٹھے ہوئے پر محبوب یا عورت توالے کول پوچھتے تیرے یار صدیق کول گئی ہے تے صدیق اکبر دی زبان وچوں نکلے آوے میرے کول تے ونجی مونجی میرے کول برداشت نہیں تیندا تیرے یار جی میں آنکھیں چا میں خدا کر صدیق سیدہ دا نانا ہے تے علی سیدہ دا ڈاڈا ہے یہ تو وال صدیق سیدہ دا نانا ہے جڑے نان کے ڈاڈ کے آنے نوے بولے جنہاں دے نان کے ڈاڈ کے مٹیاں لکائی ودین زمین تے ترکا نہیں رہندے اپنی قسمت کو رومن ودین ہوں تے ساڈا قصور کہیں نہیں ہن پٹواری دا کہیں نہیں میں تو کو کاچ دے دے ونیا تے قبضہ کر دے ونیا میرا صرف آکھنا صرف دسنا ہے تے اگاں کم تہاڈا اپنا ہے صدیق اکبر سیدہ دا نانا ہے تے علی صدیق نانا ہے تے علی سیداں دا ڈاڈا ہے بال چنگا اوہ ہوندے جڑا ڈاڈ کے ودر آوے نان کے ودر بھائی سیدھی جے گال ہے تواڈے بال جڑا چھٹیاں چھٹیاں تھی سن جے حسین شہر تو ول اے ڈاڈ کے ویسن نان کے ویسن جے نان کے انجرا سن ول ڈاڈ کے اندر ویسن جے ڈاڈ کے انج ودر سن ول نان کے انج ویسن ایویں گال ہے نا سارے پاس رواج بھی ہے تواڈے پاس پتہ نہیں سارے پاس جڑا بال نان کے ونجے ابا تانے دے دے ادن تو نان کے اندر گئی تے سارے پاسے جے اگر بال ڈاڈ کے ونجے وال اما میں نہ دے دیے ڈاڈ کے اندر گئے چلو آج میں ایک گال تورے کول پوچھتا میں وڈیرے آئے بیٹھے ہوئے میں کو پنچایتی فیصلہ دی ہے جڑا بال ڈاڈ کے ونجے ہوتا ڈاڈ کے اندر گیا جڑا نان کے ونجے ہوتا نان کے اندر گیا جڑا 8 ویلے بلیٹ دے گیا کھڑے لعنت کے اندر ہوتے گیا آخر ایک تک چاک کہیں دے اوہ شکر نان کے وینے نان کے دیتا ہیں ڈاڈ کے وینے ڈاڈ کے دیتا ہیں تو سینجلے سادات دا نا سنا کرو ایویں نہ پچھو مر پہ کرو ساڑی سید دی سین کوئی سلام ہے ایسا مردے ہیں پر ہوں دے سامنے دو پاکاں دا ذکر کرائے ایک صدیق دا ذکر کرائے ایک مولا علی دا ذکر کرائے جے دو ہاں دا نا سنتے خوش تھی میں سمجھا ہے اصل ہے جے اگر سنتے دری وقت چپاوے سمجھا ہے اے سلاپی ہے ساکو سلاپی سید نہیں چاہیدہ ساکو صدیق علی چاہیدہ ہے مولا علی او صدیق سے نکال آئی ہون مولا علی سے نکال گال مک گئی مولا علی سرکار کو بندہ آگیا وہاں کے انڈے پہ ہوئے کی میں پتہ رہتے حلال تھا کہڑا ہے دے حرام کوئی جانور ہوندے جڑے انڈے دینے کوئی جانور ہوندے جڑے
بچے رہنے یہ ایک آپ دی خدمت سوال کیتا گیا ہے مگر ہوں لے کیتا گیا جلے مولا علی صحیح نماز پڑھن واسطے مسجد ویندے پیا آپ نے جلدی جلدی جواب دیتا ہے بڑی پیاری بات ہے پر مولوی دے ہاتھ جڑی گال آ ونی ول گھنٹہ سن ٹپا ویندے بھلے جلدی جلدی گال سنو آپ فرمایا جنہاں دے کان باہر نکلے ودن بچے رہنے جنہاں دے کان وچ بڑے انڈے رہنے انہاں کہ حضور اے انڈے وچ انڈے رلے پے ون کیویں پتہ لگدا بھی حلال دا کیڑا ہے دے حرام دا کیڑا ہے حرام انڈے دی نشانی کیا ہے تے حلال انڈے دی نشانی کیا ہے ہن جڑا جٹا کا مانا میں پکائی ودا تو سن آپ فرمایا جڑا دوہاں پاسو گول مٹول ہوے نا حرام دا ہوندا ہے سارے بندے ہی کچھ دوہاں پاسو ہیں گول مٹول آپ فرمایا حلال دے کڑا فرمایا جڑا ایک پاسو موٹا ہوے بے پاسو چونجا لاوے حلال دے اچھا علی المرتضی سائیں دس دیتے بھئی انڈے انڈے پہ ون حلال دا اے ہے تے حرام دا اے ہے علی المرتضی سائیں کو انڈیاں دا پتہ ہے حلال دا اے ہے حرام دا اے ہے علی المرتضی سائیں کو پوچھا گیا حضور بندیاں وچ بندے رلے بیٹھن والا پتہ کیویں لگدی آپ فرمایا میرا نام چا گنا ایک نعرہ وجے ول ہاں ٹھرے پر ڈاڈے دا نام دا پہ ہڑی نانی دا نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جس اے سارے مولوی وچ وٹ پی بنے خلافت دا نام پچھائی بنے اللہ دی قسم ہے نام ہن کھیندا ہی نہیں اے دی طبیعت خراب تے خدا خراب کرنے 5000% نو طبیعت خراب دی نے ساڈے سامنے خلافت دا نعرہ لگے ساری طبیعت ہی خراب نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ نعرے ہیں اپنے جڑے پکے نعرے نے پکا ہو اجاں تو نہیں اساں تو کون پھیرے دی مونگو اگر نویں نویں مارکیٹ نعرے آ گئے لبیک تاجدار ختم نبوت من سب نبیہ ہیں نویں مارکیٹ نعرے ہیں جڑی جڑی چیز مارکیٹ وچ آندی ونجے نویں او کو گھندے ونجو او کو سٹا نہ کرو پہلے موبائل ہوندے ہیں او ٹیلی فون ہوندے ہیں او بئی طرح ایہو جڑے چاونے پوندے کان نال لاونے پوندے رکھا بندہ چاہ ہی نہ سکدا ہی رسی ول بیا آ گیا والی گول والے ٹکے والے ہوندے ول بیا آ گیا والی بٹن والے ہوندے ول بیا آ گیا جڑا صرف ایویں ہن ای والا آ گیا ہن بولن والا ہی آ گیا یہ بندہ بولے بیٹھا لکھیندی آندی تے یعنی جیڑی چیز مارکیٹ وچ آوے ایک کرائے سب چیزاں مارکیٹ وچ آویں نویاں گنائے دو چیزاں پرانیاں ٹھیک ہیں ابا ہی پرانا ٹھیک ہے عقیدہ ہی پرانا ٹھیک ہے ابا ہی پرانا ٹھیک ہے پیا بھاویں بھانے چراوے پر ابا ہی پرانا ٹھیک ہے اللہ دی قسم ہے ابا پرانا ٹھیک ہے ابا پرانا ٹھیک ہے عقیدہ ہی صدیق اللہ عمر سید عثمان سید مولا علی سید واخر